اس سے بھی پہلے کیا ہوا کہ میں ایک جگہ پہ درس دیا میں نے کانے میں، تو نیو ٹی وی والوں کی طرف سے مجھے فون آیا کہ آج اہل بیت کے فضائل پر گفتگو کرنی۔ میں تھا، نعمان صاحب تھے اور ایک اور افضال ربانی صاحب، ہم درس دینے گئے ہوئے تھے ادھر کانے میں۔ وہاں درس دے کر ہم فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ نیو ٹی وی پر آپ نے گفتگو کرنی ہے اہل بیت کے فضائل پر۔ تو میں پہلے بھی کئی مرتبہ گیا ٹی وی پر، تو وہ ایسا ہوتا ہے 3-4 علماء بیٹھے ہوتے ہیں، ایک بات یہ کر دیتا ہے، یہ کر دیتا ہے، یہ کر دیتا ہے، ایسے بات ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا چلو چلتے۔ جب میں جہاں جا کر بیٹھا تو میں نے کہا کہ دوسرے علماء کو ان کا بس ابھی شروع کرتے ہیں، تو دوسری طرف سے انہوں نے آن لائن لیا، ایران سے قوم یونیورسٹی کا بندہ تھا، شہباز عثمانی اس کا نام تھا، تو اس نے شروع کیا جی آج الوی صاحب کا اس کے ساتھ مناظرہ ہے۔ میرے وہموں کو مان میں بھی نہیں، یقین جانے قسم اٹھا کے مجھے پتا بھی نہیں، اور اس نے شروع کر دیا آپ کا ہوسٹ علی اعصم اور یہ وہ، اور آج مناظرہ ہوگا اور ساری دنیا دیکھے گی، اہل حدیث کی طرف سے یہ آئے ہیں اہل بیت کے عنوان پہ مناظرہ کرنے کے لیے، اور ادھر سے شہباز عثمانی صاحب آئے ہیں۔ اب اگر میں کہوں نہیں تو پھر بھی مسئلہ خراب ہے یار ہم، اور اگر ہم کہیں ہاں تو پھر بھی کہ تیاری دکھی تھی کوئی نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے پھر ہم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے ہم نے وہاں بیٹھ کے مدد مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ساتھ آگے بھی پڑھا کرو واجعل لی وزیرا من اہلی، یہ بھی دعا پڑھا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا، اس نے کہہ دیا کہ 5 تن پاک ہی صرف اہل بیت ہے۔ ہم نے کہا بیویاں بھی اہل بیت ہے، اس نے کہا صرف۔ تو حسر کو آپ جانتے ہو، لوگوں کو نا بعد میں بڑا شور پڑا، کیسے تسی ہر گھر سے حسر کہہ رہی تھی، حسر کیوں ہوتا ہے؟ لوگوں کو حسر کا نہیں، وہ کہتا تھا 5 تن پاک صرف یہ اہل بیت ہے، بیویاں اہل بیت نہیں۔ میں نے کہا تو نے لفظ بولا ہے صرف کے لیے کوئی ایک لفظ قرآن سے بتا دے، حدیث سے بتا دے کہ صرف 5 تن پاک اہل بیت، صرف کا لفظ۔ 5 کو میں بھی مانتا ہوں، تم بھی مانتے ہو، لیکن میں کہتا ہوں 5 بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں۔ پھر میں نے اس کو مثال دی، ایک میرا لڑکا ہے، میں نے کہا یہ میرا بھائی ہے، دوسرا اور آ گیا، میں نے کہا یہ بھی میرا بھائی ہے۔ تو پہلے جملے میں نے حسر نہیں بولا، اس بات کیا یہ میرا بھائی ہے، وہ بھی میرا بھائی ہے، ایک اور آ گیا، میں نے کہا یہ بھی میرا بھائی ہے۔ تو اگر میں نے شروع میں کہا ہوتا میرا صرف ایک ہی بھائی ہے، اب دوسرا بندہ آتا میں کہتا یہ بھی میرا بھائی ہے، تو انہوں نے کہنا تجھے تو کہ صرف تھا رائے کپڑا ان دو، یعنی حسر میں ہوتا ہے صرف، حسر کا مطلب ہوتا ہے صرف۔ تو تم کہتے ہو صرف 5 تن پاک اہل بیت ہے، تو صرف کا لفظ دکھا دو۔ 2 گھنٹے ایسی الحمدللہ گفتگو ہوئی کہ اب وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گیا وہ، اللہ تعالیٰ نے بتا دے۔ 2 دن کے بعد ان کے 5 ذاکر بیٹھ کے صفائی لینے کے لیے کہ نہیں اس کا مطلب یہ تھا وہ تھا، تو وہ نا حسن عیاری کا آ گیا کہ وہ تو بچہ تھا میرے ساتھ بات کر، وہ تو بچہ تھا تو بچوں کے ساتھ گفتگو کی ہے، میرے ساتھ مناظرہ تھا۔ تو میں نے پھر اس کو چیلنج دے دیا، میری ویڈیو ہے اس کے اوپر، میں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے لیکن عنوان ہوگا عقائد رافضیہ کفریہ شرکیہ ہے، تمہارے عقائد کفری شرکیہ پہ بات کرو، یا پھر تمہارا امامت کا عقیدہ ہے 12 تمہارے امام ہیں، تم ان کو نبیوں سے افضل مانتے ہو، 12 اماموں کو نبیوں سے، اور سمجھتے ہو ان کی طرف بھی وحی آتی ہے، اور کہتے ہو ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اور کہتے ہو اللہ نے ان کو اپنا امام بنایا ہے، منصوص من اللہ ہے، موحى الیہ ہے، معصوم عن الخطا ہے، اور انبیاء سے افضل ہے، 4 تمہاری چیزیں، اس پر مجھے مناظرہ کر لو۔ وہ جعفر قاسمی آ گیا، اس کا اسسٹنٹ میرے پاس مطلب کہ واٹس ایپ میں بیٹھا ہوا ہے باہر، مناظرہ کرو، آپ پہلے بیت پہ مناظرہ نہیں کر رہے، میں اعلان کروا دوں، میں نے کہا کروا دو اعلان، اس میں کہہ دینا کہ ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں لیکن مناظرہ نہیں کرتے۔ آپ نے
اطمینان کروا دو سے بارہ اس کے ساتھ گفتگو ہوتی رہی، وہ نہیں مانا۔ پھر ایک ہمارے دوست ہیں شاہد انصاری صاحب جو امریکہ میں رہتے ہیں، ان کو انہوں نے اپروچ کیا کہ آپ مناظرہ کروائیں۔ انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کر لیا امریکہ سے، میں نے کہا جی، انہوں نے پہلے یہی عاطف صاحب سے رابطہ، استاد جی نے میری طرف بھیج دیا، تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں انشاءاللہ کروں۔ اب ہم نے شرط یہ لگائی تھی کہ ہم اس کی اسٹریم میں، اس کے روم میں یا اس کے کنٹرول میں نہیں جائیں گے۔ مجھے پتا ہے کہ جب اس کی ہار ہوتی ہے تو یہ فون بند کر دیتا ہے اور آواز بند کر دیتا ہے، ویڈیو بند کر دیتا ہے۔ ہم نے کہا ہمارے چینل پر یہ آئے گا تو ہم مناظرہ کریں۔ 4 مہینے یہی بحث ہوتی رہی کہ ہمارے چینل پر آئے، وہ کہتے تھے نہیں ہمارے چینل، ہم کہتے ہیں ہمارے چینل پہ، کیونکہ ہم تمہیں غدار سمجھتے ہیں، تم نے حضرت حسین کو بلا کر غداری کی اور تم نے آج بھی غداری کر رہے اور تم غداری کرو گے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، بہرحال ہمارا وہ بندہ شریف آدمی تھا، باہر بیٹھا تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ جس طرح وہ سچا ہے اس طرح شاید یہ بھی سچے ہوں۔ بہرحال یہ طے ہو گیا اور وہ ساری ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم آپ کو اپنی سٹریم میں لے کر جائیں گے۔ ہمارے بندے کا نام ہے شاہد انصاری اور ان کے نام ہے جعفر قاضی۔ انہوں نے کہا جی دونوں کے پاس مائک کا اختیار ہوگا، دونوں کے پاس ویڈیو کا بھی اختیار ہوگا، کوئی کسی کو بند نہیں کر سکے گا۔ اور پھر ہم نے اپنا عنوان اور شرائط لکھ کر بھیجی، اس نے پڑھ کے قبول کر لی۔ تو جب ہم نے رات کو 9 بجے کالے کی، 18 کالے کی، جعفر قاسمی نے اٹھائی کوئی نہیں، کال ہی نہیں اٹھا رہا۔ 9 بجے کا ٹائم ہے، میں استاد محترم عطاء الرحمان علوی صاحب، استاد محترم خواجہ رشید بٹ صاحب، استاد محترم عمران افضل صاحب، مولانا طارق صاحب جو ہمارے عبداللہ طارق صاحب استاد، ہم سارے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پورا بینر پر ہماری کال ہی نہیں اٹھا رہا۔ 18 کالے کی کال ہی نہ چکے، ان پتہ سی کا کم خراب ہوئے۔ پھر اس کے بعد اللہ اللہ کر کے کال اٹھا لی تو ہم نے کہا چلو بات شروع کرو۔ تو اس نے کہا جی میں 1 to 1 بات کروں گا عتیق الوی صاحب سے۔ ہم نے کہا نہیں، شاہد انصاری صاحب کے ذریعے سے پہلے پورا کنٹرول اس کو دو، اختیار اس کو دو، تو پھر اس کے ساتھ بات ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اول مرحلے میں شاہد انصاری صاحب کو دیا کنٹرول، شاہد صاحب نے بات کیجیے، ہماری طرف سے عتیق صاحب آئے ہیں، بات کریں گے اس عنوان پہ، چلے جی عتیق صاحب بات کریں۔ اس کے بعد اس نے شاہد انصاری کو کہہ کر دیا۔ اس کے بعد شاہد انصاری آوازیں دے کرے کہ میرا میچ کھولو، منو دے وچ لے آؤ۔ ان کو انہوں نے نکال دیا، جو انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا الحمدللہ پہلے کی طرح، ہمیشہ کی طرح وہ اپنے وعدے کی وفا نہ کر سکے، ہمیشہ ہی ایسا کر۔ شاہد انصاری صاحب مجھے فون کریں کہ انہوں کہو کہ میرا میچ تو کھولے، میں فون سن کے کہوں یار اس کا میچ تو کھولو، وہ کہیں تھوڑی بھی آواز نہیں آتی، وہ مجھے بھی کہیں کوئی آپ کی آواز بھی نہیں آتی۔ بہرحال پھر انہوں نے میرا میچ کھولا۔ ہمارا ان کے ساتھ طے تھا کہ عقیدہ امامت پر، اثنا عشریہ کا جو عقیدہ امامت ہے 12 اماموں کا، اس پر بات ہوگی۔ انہوں نے کہا جی اب توحید افضل ہے کہ امامت افضل ہے، آپ اللہ کی توحید کے بارے میں بات کریں۔ میں نے کہا جی بات یہ ہے جو ہمارا عنوان طے ہوا ہے اس پر بات کریں۔ کہتا نہیں جی آپ اہل بیت پر بات کریں۔ میں نے کہا اب یہ بتا کہ امامت افضل ہے کہ اہل بیت کا ہونا نہ ہونا افضل ہے؟ تو مجھے توحید کا سوال کر رہا تھا، تو اب تو اہل بیت کی بات کر رہے۔ تو پھر اس نے بات شروع کی، ہم نے بھی بات کی، اس نے 3 منٹ بات کی، ہم نے اس کا جواب دیا، پھر اس نے 3 منٹ بات کی۔ جب ہم جواب دینے لگے تو اس نے ہمارا مائک بند کر دیا، ہمارا بھی مائک بند کر دیا۔ ہم 10 منٹ اس کو بلاتے رہے، ہمارا لائیو چل رہا تھا، 9000 بندہ ہمارا اس وقت ہمارے چینل سے لائیو دیکھ رہا تھا، ہماری آواز جا رہی ہے، ہم بار بار بلا رہے ہیں، لیکن وہ ہمیں سے کہہ رہا ہے آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز نہیں آ رہی، اور مائک اس نے بند کر دیا۔ 10 منٹ تک اس نے ہمارا مائک بند رکھا اور اس کے بعد ہمیں اس نے نکال دیا کہ جاؤ ہم آپ سے بات کریں۔ یعنی یہ ہے ان لوگوں کا دھوکہ کہ پہلے ہماری سٹریم میں آتے نہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر جب اپنی سٹریم میں بلا لیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ اختیار دیں گے، پھر وہ اختیار بھی پورا نہیں کرتے، اور پھر جب میری باری آتی نا تو اپنے
اپنی ایڈ لگا دیتے ہماری تصویر پر. یعنی یہ دیکھیں ہم دو بیٹھے ہیں نا, تو ان کی تصویر نظر آ رہی ہے, یعنی تو میری تصویر پر وہ اپنا اشتہار لگا دیتے, آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, آپ ہمارے چینل کو ایسے کریں, آپ ہمارے چینل پر آئیں. تو میں اسے کہوں اس کو پیچھے کر, نظر آنے دے, ہمیں لوگوں کو نظر آنے دے. اسے پتا تھا کہ دیکھنے میں اور آڈیو میں فرق ہوتا ہے, تو جب اس کی باری آتی اسکرین پیچھے ہٹا دیتا, اور جب ہماری باری آتی تو اسکرین کے اوپر وہ اپنی ایڈ لگا دیتا. تو ابھی ہم پھر ریکارڈنگ کرنے جا رہا ہوں میں کہ ہم تیرے ساتھ عقیدہ توحید پر بھی بات کریں گے, لیکن جو رات کو تو نے کیا ہے پہلے اس کی معافی مانگ. پھر اس نے نا اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینی شروع کر دی. رات کو اس نے اللہ تعالیٰ کو گالیاں دی ہیں, تہاڈا رب ہوئے جڑا دھوتی پاندہ ہے, تہاڈا رب ہوئے جڑا داڑھی رکھتا ہے, تہاڈے رب کی شکل بڑی بگڑی ہے. نعوذ باللہ, اللہ کی تصویر کے بارے میں بکواسات کی. لیکن اس وقت ہمارا مائک اس نے بند کر دیا ہوگا, ہم اس کا جواب نہیں دے پائے, ہمارا مائک بند. تو اب ہم نے یہی ریکارڈنگ کروانے میں جا رہا ہوں, میرا 12 بجے کا ٹائم تھا کہ ہم انشاءاللہ تیرے ساتھ مناظرہ کریں گے, لیکن تھرڈ جگہ پر کریں گے. اللہ کی توحید اور وحدانیت کے بارے میں کریں گے. اہل حدیث میں تصور خدا کیا ہے اور رافضیوں میں تصور خدا کیا ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے اللہ بھول جاتا ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے, عقیدہ بدا اسے کہتے ہیں, کہ کام ہو جائے, ہونے سے پہلے اللہ کو پتہ نہیں چلتا, جب ہو جائے تو پھر پتہ اچھا ایوی کام ہو گیا. ان کے نزدیک تو رب ہی ہے, اور ان کے نزدیک امامت کے اختیارات اللہ سے زیادہ ہیں, اماموں کا اقتدار اللہ سے زیادہ ہے, اماموں کا علم غیب اللہ سے زیادہ ہے. ان کا عقیدہ ہے. تو ہم انشاءاللہ عقیدہ توحید پر بات بھی کریں گے, ہم انشاءاللہ عقیدہ امامت پر بات بھی کریں گے. اور پھر میرے ساتھ تو اس نے بات نہیں کی, لیکن میرے بعد جس کے ساتھ کر رہا تھا وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ اسلام پر بات کر رہا تھا. اگر آپ سے کوئی بات کرے یا ہمارے ساتھ بات کرے گا نا کہ ابو بکر کا مسلمان ہونا ثابت کرو, ہم کہیں گے پہلے اپنے 12 اماموں کا ایمان اپنے نظریے کے مطابق ثابت کرو. ان کے نظریے کے مطابق ان کے 12 امام بھی مسلمان نہیں ہیں. ان کے نظریے کے مطابق ان کے 12 امام مسلمان نہیں ہیں. ان کے نظریے کے مطابق سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا مسلمان نہیں. ان کے مطابق تو ان کی 11ویں امام کی والدہ بھی مسلمان نہیں ہے. اور حقیقت ہے اس کا کلمہ پڑھنا, 11ویں امام کی والدہ کا کلمہ پڑھنا ثابت ہی کوئی نہیں. تو وہ پھر کافرہ کے بیٹے ہوئے, ان کے نزدیک ثابت کریں. تو جب یہ ابو بکر کے اسلام کی بات کریں گے ہم ان کے اماموں کی بات کریں گے, اور جب یہ اللہ تعالیٰ کی بات کریں گے ہم ان کے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بات کریں گے. جب امامت کی بات آئے گی پہلے امامت اور اس کے بعد یہ سارے عنوانات ہوں گے. لیکن اس کے لیے آپ کو بھی محنت کرنی پڑے گی, تیاری کرنی پڑے گی, اور آپ سیکھیں, پڑھیں, سمجھیں. یہ فتنے بہت ہیں اور آئندہ آپ نے ہی ان کا مقابلہ کرنا, آپ نے ان کا سامنا کرنا. اللہ تعالیٰ آپ کے سینوں کو کھولے اور اسلام کے پسند کو میں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جب بچوں نے آنا ہوتا ہے دور سے بادل دیکھتے ہیں, کہتے ہیں سب اور بدلنے نہیں آئے جا سکتا, اور جب جانا ہوتا ہے ہلکی سی بارش ہونے کا ہو جانا جائے, بارہ دیکھنے جیسے آپ نے کرنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک.